شہر یارم۔ میں رات کے آخری پہر لڑکھڑاتے قدموں سے اس شہر خاموشہ میں داخل ہوا جس کی زمین کل رات کی بارش سے ابھی تک گیلی تھی۔ لکڑی کے دروازے کا پٹ کھول کر اندر پہلا قدم رکھتے ہی میرا ذہن مفلوج ہونے لگا۔ میں نے ایک مدد طلب نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی جہاں کالی گھٹاؤں نے تیرتے ہوئے چاند کی روشنی کو زمین پر پہنچنے سے روک دیا تھا۔ موسم گرما کی یہ رات ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود انتہائی گرم تھی۔ میرے اندر کا حبس گلے تک پہنچ کر میری سانس بند کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا، مگر میں نے اس کو خاطر میں لائے بغیر اپنے موبائل کی ٹارچ چلائی اور آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ دائیں طرف قبروں کی لمبی قطار تھی جن میں سے کچھ قبروں پر کتبے لگے تھے۔ کتبوں پر قبر کی آغوش میں سونے والوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے ادھورے خواب بھی درج تھے۔ میں ان سب کے نام پڑھنے کے بجائے صرف ان کی تاریخ وفات پڑھتے آگے جانے لگا، اور اکثر قبریں کچی تھیں جن پر نہ تو کسی قسم کا کتبہ تھا اور نہ ہی ان کی کوئی پہچان تھی۔ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بے نام ہو کر رہ گئے تھے۔ میرے دل سے ایک آہ نکلی تو میں نے بائیں طرف دیکھا جہاں ایک نل لگا تھا اور ساتھ کچھ کیاریوں میں رنگا رنگ پھول تھے۔ میری نگاہ ان پھولوں پر ٹہر سی گئی۔ بھلا قبرستان میں ان کا کیا کام تھا؟ سوچتے ہوئے سست روی سے چلتے ہوئے اس جگہ کا نقشہ یاد کرنے لگا۔ تبھی میرا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا۔ یا اللہ! درد سے کراہتے ہوئے میں نے اپنے پیر پر نظر ڈالی جہاں سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ یہیں سے واپس چلا جاؤں، لیکن اپنے خوف کو مارتے میں نے ہمت دکھائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے میرے فون کی اسکرین بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن میں اب اس وسیع قبرستان کے بہت اندر آ چکا تھا جہاں سے کام ختم کیے بغیر واپس پلٹنا سراسر حماقت تھی۔ مسٹر زارون، ابھی اپنی بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں پر قابو پاتے میں نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا کہ میرے کانوں سے ایک مردانہ آواز ٹکرائی، بھاری اور خاردار آواز۔ میں ڈر کر وہیں ٹھہر گیا۔ آواز سے زیادہ اپنے نام نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ کون ہے؟ رات کے اس پہر قبرستان میں اپنے علاوہ کسی انسان کی موجودگی نے میری جان حلق تک پہنچا دی تھی، مگر اگلے ہی لمحے سامنے موجود گھنے درخت کی اوٹ سے ایک آدمی نمودار ہوا جس کے چہرے پر جھریاں اور ماتھے پر مٹی کے نشان تھے۔ وہ چہرے پر تھکن زدہ مسکراہٹ لیے میری جانب آنے لگا۔ آپ زارون علی ہیں نا؟ میری امید کے برعکس اس نے میرے قریب پہنچتے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ جی، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ اس کے منہ کی جانب کی جس کی روشنی سے اس کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ اسے نیچے رکھیں اور یہ بتائیں کہ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وقت یہاں آنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے کچھ سختی سے بولا۔ میں یہاں اپنے کام سے آیا تھا، لیکن آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے بھی اسی کے لہجے میں استفسار کیا تو اس نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا۔ بیٹا، تمہاری سسکیاں آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہیں، وہی سسکیاں جو 3 سال پہلے تم نے وہاں اس قبر پر اپنے کسی پیارے کو دفناتے ہوئے بھری تھی۔ اس پر اسرار آدمی نے قبرستان کی پچھلی جانب اشارہ کیا تو میں چونک کر رہ گیا۔ بے اختیار میری نگاہیں اس جانب اٹھی جہاں فی الوقت اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور میرے کانوں سے میری ہی چیخیں ٹکرانے لگی جو میری بے بسی کا ثبوت تھیں۔ مجھے روز یہاں کسی نہ کسی انسان کی جدائی کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں کچھ گھنٹے سو کر اس منظر کو بھلا دیتا ہوں، لیکن 3 سال پہلے کا وہ منظر میری یادداشت میں اب تک محفوظ ہے، جہاں تمہارا بوڑھا باپ تمہیں زبردستی اس قبر کے پاس سے گھسیٹ رہا تھا اور تم زور زور سے چلا رہے تھے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں مجھے میرے ماضی کے تلخ لمحات یاد دلائے تو میرا دم گھٹنے لگا۔ اس قبرستان میں میری وہ کمزوری دفن تھی جسے میں کبھی دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ وہ بس اس وقت میں کمزور تھا، اور ویسے بھی کسی کے مرنے پر رونا فطری عمل ہے۔ میں نے نظریں چڑھاتے بہرائی ہوئی آواز میں کہا تو اس نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آؤ، میں تمہیں اس قبر پر لے جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک درخت اگ گیا ہے جس کا سایہ قبر کو دھوپ سے بچا لیتا ہے۔ لیکن تم اتنے عرصے بعد کیوں آئے؟ بس اسے دفنایا اور پھر واپس پلٹ کر دیکھا ہی نہیں؟
وہ مجھے درخت کے بارے میں بتاتے ہوئے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ ایک بے بس مسکراہٹ نے میرے ہونٹوں کا تعاقب کیا۔ میں پاکستان سے چلا گیا تھا اور ویسے بھی اسے محسوس کرنے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس وقت یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ ابھی تک میرے یہاں آنے پر متجسس تھا۔ میں چاہتا تھا کہ دن کی روشنی میں کوئی مجھے اس کمزور حالت میں نہ دیکھے جو اس کی قبر پر آ کے مجھ پر گزرے گی، لیکن میں ناکام ہو گیا۔ مجھے آپ نے دیکھ لیا ہے، میں نے افسردگی سے کہتے اپنی شرٹ کا پہلا بٹن کھول دیا تاکہ سانس لینے میں آسانی ہو۔ یہ لو آ گئی قبر، تم کچھ دیر باتیں کر لو، میں ذرا وہاں سے ہو کے آتا ہوں، ڈر لگے تو آواز دے دینا۔ وہ میری بات سمجھتے قبر پر جا کر رکا اور مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر دوسری جانب چلا گیا، جبکہ میں نے پتھریلی نگاہوں سے اس قبر کے خطبے کو دیکھا جس پر سیاہ روشنائی سے ارحم قریشی لکھا تھا۔ اس قبر کی مٹی گیلی تھی، شاید بارش کا اثر تھا یا کسی نے پانی چھڑکا تھا۔ خطبے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتے میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ارحم، میں نے دھیمی آواز میں اسے پکارا تو میرا ضبط جواب دینے لگا۔ میرا دل سینہ پھاڑ کر باہر نکلنے کے قریب تھا، مگر میں نے اپنے بھیگے گال صاف کرتے فاتحہ پڑھی۔ میں جانتا ہوں کہ قبر والے جواب نہیں دے سکتے، لیکن تمہیں خدا کا واسطہ ہے ایک بار میری پکار کا جواب دے دو۔ دیکھو، میں پورے 3 سال بعد تم سے ملنے آیا ہوں اور تم نے مجھ سے کوئی شکایت بھی نہیں کی، نہ تم مجھ سے لڑے اور نہ میرا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہیں تو مجھے تھپڑ لگانا چاہیے کہ میں اتنے سال بعد تم سے ملنے آیا ہوں۔ میری تمام مضبوطی رات کے اندھیرے میں کہیں غرق ہوئی تو میں کمزور پڑتے اس کے سامنے گڑ گڑایا۔ تم تو کہتے تھے زارون اور ارحم کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، پھر کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ان سالوں میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں؟ دوستی کے لفظ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے مجھے۔ شکایتی انداز میں کہتے میں نے مٹھی میں قبر کی مٹی لے کر سونگھی۔ اس مٹی سے بھی تمہاری خوشبو آ رہی ہے ارحم، میں جانتا ہوں کہ تم میرے آس پاس ہی ہو، تم مجھے سن رہے ہو نا؟ کسی امید کے تحت میں نے ارد گرد دیکھا تو میرے پیچھے وہ آدمی کھڑا میری باتیں سن رہا تھا۔ رو لو بیٹا، جو آنسو کبھی نہیں بہہ پاتے وہ اندر سے انسان کو کھا جاتے ہیں، اور مجھے تمہارا وجود بھی دیمک زدہ لگتا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دیتے رونے کی اجازت دی تو میں اپنا سر ہاتھوں میں دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ٹھیک ہوں میں۔ کچھ دیر دل کا غبار ہلکا کرنے کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا تو گورکن نے مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگایا۔ آج میں خوش ہوں۔ کیوں؟ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ اس قبرستان میں جتنی بھی قبریں ہیں ان سب پر کوئی نہ کوئی فاتحہ پڑھنے آتا ہے، لیکن یہ واحد قبر ہے جس پر آج سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ ہاں، میں ہی روز اس پر فاتحہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے اپنی خوشی کی وجہ بتائی تو مجھے شرمندگی نے آن لیا۔ ارحم میری روح کا ایک حصہ تھا، میں نے اسے نہیں بلکہ خود کو بھی کھو دیا ہے، اور اپنی قبر پر آنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں۔ میری زندگی کی کہانی اس کے بغیر نامکمل ہے، اور میں پچھلے 3 برس سے ایک نامکمل زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے یہاں آنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ یہاں آ کر میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ مجھے کمزور لوگوں سے شدید نفرت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے خود سے نفرت ہو جائے۔ میں نے آہستہ قدموں سے چلتے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے مجھ سے سلام لیا تو میں شکست خوردہ سا باہر نکل آیا۔ دیوار پر مرکزی قبرستان کا بورڈ لگا ہوا تھا اور دور کہیں فجر کی اذان ہونے لگی تھی۔ میں نے چہرے پر مخصوص مسکراہٹ سجائی اور خود پر مضبوطی کا لبادہ اڑ کر گھر کی جانب چل دیا، جہاں مجھے ہنستے مسکراتے یہ بتانا تھا کہ میں اپنے جگری دوست سے مل کر آ رہا ہوں۔ سڑک کے کنارے لگے ایک درخت پر بیٹھی کوئل نے میری بے بسی پر زوردار کہکا لگایا تھا۔ درد انسان کو اداکار بنا ہی دیتا ہے۔ اس کے قہقہوں میں چھپی اس کی آواز مجھے ذہنی اذیت دینے لگی تو میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔